الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. انسان در عرف عرفان کتاب آیت اللہ عظمی علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کے ضمن میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ہم نے اصل ہفتم کو گزشتہ درس میں مطالعہ کیا تھا اور انشاءاللہ آج ہم اصل ہشتم کو مطالعہ کریں گے اور پڑھیں گے. جہاں تک اصل ہشتم کا تعلق ہے تو اس کا یہ گزشتہ ہمارے دروس سے ایک نوع وابستہ ہے کہ اس میں روز قیامت کے بعض اعمال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس میں انسان کو جو سعادت حاصل ہوگی. ہم نے گزشتہ درس میں ایک نقطہ ملاحظہ کیا تھا کہ انسان اس دنیا میں جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ عمل جسم بن جائے گا، تجسم اختیار کرے گا. آج اسی کا ایک سلسلہ، اگلا سلسلہ ہے، ادامہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو عمل انجام دیتا ہے وہی اس کی جزا ہے. قرآن کریم کی کثیر آیات ہیں. بالفاظ دیگر اس مطلب کو گزشتہ جو اصول ہم پڑھ چکے ہیں اسی کے ضمن میں اگر بیان کیا جائے، اس دنیا میں انسان کی صفات اور انسان کے اعمال وہ اس دنیا میں اگرچہ ظاہر ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. جیسے نماز آپ نے پڑھی، رکوع سجود کی حالت بنائی، پھر ختم ہو گئی. روزے آپ نے رکھے، اس کے بعد ان کا وقت ختم ہو گیا. لیکن ہر عمل ایک اثر انسانی نفس کے اوپر برپا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا اسی طریقے سے ہے. خلقت انسانی اس طرح سے ہے کہ ہر عمل ایک نفس کے اوپر اثر برپا کرتا ہے اور وہی اثر انسان کی صفت بن جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے. لہذا یہاں پہ ہمیں فرق کرنے کی ضرورت ہے عمل حسنہ میں اور وہ عمل صفت بھی انسان کی بن جائے، یعنی ملکہ بن جائے. عمل بد میں اور عمل بد کا صفت بن جانا. عمل بد بھی خطرناک ہے. وہ ایک شے کو جلا کے رکھ دیتا ہے یا ایک شے کو سیاہ کر دیتا ہے، لیکن عمل بد کا صفت بن جانا یہ اس سے بھی خطرناک ترین چیز ہے، کیونکہ وہی چیز اس کے لیے آشکار ہوگی. لہذا جو عمل انجام دیا ہے وہی عمل انسان کے پاس سامنے اجاگر ہوگا. انسان کے خواب اور خیال بھی اسی طرح سے ہیں. انسان نے اپنے نفس کے اندر جو بویا ہے، اپنے نفس کے اندر سوء ظن بویا ہے، اپنے نفس کے اندر نفرت کو بویا ہے، تو اس کے ذہن میں اس شے کے جو خیالات اور تصورات آئیں گے وہ بھی کیا آئیں گے؟ باطل آئیں گے. متنفر، نفرت یا انتقام لیتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے، اس طرح کے سارے خیالات اس کے ذہن میں ابھریں گے. لیکن اگر اس کے اپنے نفس میں اس کا اچھا چہرہ بویا ہے، خوبیوں کو دیکھا ہے، کیونکہ عموماً ہمارے ارد گرد جو افراد ہوتے ہیں ان کی خوبیاں زیادہ ہیں، خامیوں کی مقدار کم ہے. انسان مکھی صفت بن کے صرف تمام اچھائی کو چھوڑ کے وہ برائی کے اوپر ہی بیٹھنا چاہتا ہے. تو اس طرح سے جس انسان کی یہ صفت بن جائے وہ اپنے اندر انتہائی کرب اور اذیت کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے سارے کے سارے منفی چیزوں کے اوپر نگاہ اس نے مرتکز کی، کنسنٹریشن منفی چیزوں پہ رہی. تو اچھی چیزیں اس کی نگاہوں سے غائب ہوں گی تو اندر ایک اذیت اٹھے گی، کرب ہے، تکلیف ہے، مشقت ہے. خلاصہ کلام، عمل اس دنیا میں اگلے جہان میں جسم بنتا ہے، وہی عمل جسم بنتا ہے اور کچھ نہیں. اور اسی جگہ پہ رزق کے حوالے سے ایک نقطہ جو آج کے درس میں ہمارے لیے ایک نصیحت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو طرح کے رزق رکھے ہیں. ایک رزق ظاہری ہے اور ایک رزق معنوی ہے. دونوں کا نظام جدا ہے، دونوں کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا. کیونکہ گزشتہ وہ عمل اور عمل کا جسم بننا وہ ہماری گزشتہ درس میں گفتگو گزر چکی ہے. ہم صرف اتنا ہی ابھی اشارہ کرتے ہیں اور اب آج کے درس میں داخل ہو جاتے ہیں کہ عمل ہی جزا ہے. عمل ہی جزا ہے، اس کو کیسے کھولا جائے؟ اس کے لیے پہلا نقطہ ہمارے لیے علمی طور پہ
رزق دو طرح کے ہیں اور دونوں کا نظام کیا ہے؟ جدا ہے۔ ایک رزق مادی ہے اور ایک رزق معنوی ہے۔ اور رزق جو مادی رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مشیت کے ساتھ مختص قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت اور ارادہ جس کے لیے وسعت کا ہوگا اسے وسعت رزق مل جائے گا، جس کا تنگی سے ہوگا اسے تنگی کے ساتھ ملے گا، بے شک پیسے اس کے پاس بہت سارے پڑے ہوں۔ جیسے قرآن کریم میں یہ مطلب تکرار کے ساتھ آیا ہے، اعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ لوگوں جان لو کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تنگ رزق سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک انسان وہ اس دنیا کے اندر اپنی عیاشی برپا نہ کر سکے۔ تنگی رزق مختلف پہلو سے ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے ایک بندہ اس کے پاس بہت بڑا گھر ہو، بہت زیادہ مال ہو، بہترین سواری موجود ہو، لیکن اولاد کے ہاتھوں تنگی رزق میں ہے۔ مثلا اولاد یا تو ہے ہی نہیں اس کی، یا اولاد اس کی نافرمان ہے، یا اولاد اس کی حالت مرض میں ہے جسے دیکھ کے اس کا دل کڑتا ہے، یا کسی اور آفت میں اس کی اولاد مبتلا ہو گئی۔ اب یہاں پہ وہ اولاد کی جانب سے تنگی رزق کہلائے گا، بقیہ جانب سے کشادہ رزق کہلائے گا۔ کسی کے پاس مال و دولت ہے لیکن خود صحت نہیں ہے اس کے پاس، تو صحت کے اعتبار سے فقیر کہلائے گا، مال و دولت کے اعتبار سے وسیع رزق کہلائے گا۔ کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن صحت اللہ نے دی ہے، بیوی بچے اس نے اللہ نے دیے ہیں، اس کے پاس جسم میں طاقت اتنی ہے کہ وہ سواری کا محتاج ہی نہیں ہے، خود ہی ہر جگہ چل پھر کے آ جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم کہیں گے کہ اس کے پاس مال کے اعتبار سے تنگی رزق ہے، بقیہ اعتبار سے وسعت رزق ہے۔ یہ مشیت الہی پر موقوف ہے، ہمارے کمانے کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی کماتا بہت زیادہ ہو، مال بہت زیادہ ہو، بقیہ تمام جہات سے اس کے تنگی رزق ہو۔ لہذا تنگی رزق کا تعلق مشیت الہی سے کہ اللہ تعالیٰ کس مصیبت میں کس کو گرفتار کرتا ہے تاکہ اس کے اندر انسانی کمالات جنم لیں۔ مصیبت نفع میں ہے، یہ قرآن کریم کی کئی آیات سے مستخرج شدہ معنی ہے کہ مصیبت انسان کے ہمیشہ نفع میں ہے، نقصان میں نہیں ہوتی مصیبت۔ زحمت کا پھل اس دنیا میں ملتا ہے، اگر اس دنیا میں سست اور کاہل پڑا رہے، جو آرام میں ہمیشہ رہے، یہ سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ تو رزق کا آپ کے پاس ظاہری ایک تعلق تھا، اس لیے جو طلب کرتا ہے طلب پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جو مشیت الہی یہ ہے کہ مثلا کسی کے لیے وسیع رزق اللہ نے رکھ دیا، کسی کے لیے تنگ رزق رکھ دیا۔ ملے گا کیسے انسان کو؟ ملے گا انسان کو طلب کرنے پر ہی۔ اگر وہ اس کو طلب نہیں کرے گا تو تب اسے وہ رزق تنگ ہو یا زیادہ نہیں ملے گا، اس لیے اس نے اپنا رزق خود کھو دیا، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کم رزق رکھا تھا۔ روایات اس باب میں کثیر ہیں، اور اس میں بھی پھر یہ ہے کہ یہ جو تنگ ہو یا زیادہ رزق ہو، ہر دو رزق اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے رکھے ہیں۔ ایک ہے جو طلب پہ ملے گا آپ کو، آپ جاب کے لیے نکلیں گے، کاروبار کے لیے نکلیں گے، زحمت مشقت اٹھائیں گے، مانگنے پہ نہیں ملے گا۔ مانگنے کی شدت سے نفی آئی ہے، ہاتھ پھیلانے کی شدت سے نفی آئی ہے، فقیر بننے کی نفی آئی ہے۔ اگر بہت مجبور بھی ہو تو بعنوان قرض انسان ایک مطالبہ کرے۔ بہرحال تنگی رزق کی آزمائش اپنی جگہ پہ سخت آزمائشوں میں سے ہے، لیکن ایک ہے کہ طلب کرے گا تو مل جائے گا، ایک ہے کہ انسان طلب کرے نہ کرے انسان کو مل کے رہے گا، وہ کوئی نہ چھین سکتا ہے، وہ موت کی مانند ہے، جس طرح انسان موت کو چاہے نہ چاہے وہ اسے آ کے رہتی ہے۔ اسی طرح یہ جو نوع رزق ہے، جو مادی رزق کے اعتبار سے جو نوع رزق ہے، یہ مل کے رہے گا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انسان کی سانسیں ہیں، انسان کے اندر کا سسٹم ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود مار لے، خودکشی کر لے، مرے گا تب بھی کہ جب اس کے لیے موت اللہ نے قرار دی ہوئی ہے، وہ کومے میں چلا جائے گا، کوئی اور مسئلہ بنے گا۔ تو اس لیے انسان کے بس سے یہ باہر ہے، یہ بھاگے گا کہ میں یہ والا رزق بھی چھوڑ دوں تو نہیں، یہ والا نوعیت کا رزق اسے مل جائے گا۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ مادی رزق کس کے اوپر موقوف ہے؟ رضا الہی، مشیت الہی، ارادہ الہی پہ۔ معنوی رزق، ہمارا جو گفتگو ہے، ہماری یہ گفتگو عرفان میں، وہ معنوی رزق سے وابستہ ہے۔ معنوی رزق اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی کوشش پہ رکھ دیا ہے۔
اور اس کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ضابطہ رکھا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو فقط وہی کچھ ملتا ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ مادی رزق میں تو اس کے بالکل ہی برخلاف ہے، ممکن ہے کوئی تھوڑی کوشش کرے زیادہ مل جائے، ممکن ہے کوئی بہت زیادہ کوشش کرے تھوڑا اسے ملے، ممکن ہے کہ جو کوشش کرے اتنا ہی مل جائے، تینوں صورتیں ممکن ہیں۔ ممکن ہے جو اصلاً کوشش نہ کرے اسے بھی مل جائے، جیسے کہ دعائے رجب میں بھی ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اسے بھی عطا کرتا ہے، صحیح؟ لہذا مادی رزق میں یہ چاروں پانچوں جو بھی اور صورتیں بن سکتی ہیں ممکن ہے، لیکن جب آپ معنوی رزق میں آئیں تو معنوی رزق کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آغاز ہوتا ہے جو کیا بس وہی پاؤ گے۔ ہاں اس میں بڑھوتری ہو سکتی ہے، فضل الہی ہو سکتا ہے، لیکن جو کرو گے بس وہی پاؤ گے، اس کے علاوہ نہیں پاؤ گے۔ ایک بہت بڑا فیلسوف، غربی فیلسوف برٹانڈر رسل کے نام سے ہے، کہ ممکن ہے اس کا نام صحیح طریقے سے ادائیگی نہ ہو، معروف ہے یہ نام، شبہات کے اس نے کھڑے کرنے میں بہت کردار ادا کیا، اگرچہ کہتے ہیں کہ تاریخ فلسفہ سے اس کا تعلق تھا، لیکن فلسفی دنیا سے ایک نو تعلق رہا ہے۔ اس نے یہ اعتراض اٹھایا، اللہ تعالیٰ کے اوپر کئی اعتراضات اس نے اٹھائے، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا کہ قیامت کا کیا فلسفہ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ عمل ایک انجام دیا جائے اور سزا ہمیشہ کی ملے، یہ عمل ایک انجام دیا جائے اور انسان کو آسانی اور آرام اور سکون ہمیشہ کے لیے ملے۔ تو اسے علماء نے جواب دیا ہے، عرفاء نہیں، جو عرفاء نے جواب دیا ہے۔ نمبر ایک، قرآن کریم، روایات اہل بیت علیہ السلام سے ہی واضح ہے۔ اس دنیا میں کتنے ایسے اعمال ہیں، اعمال کی 3 نوع کی جاتی ہیں، بہرحال میں تیسری نوع کے بارے میں بھی گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم اپنے موضوع سے باہر نہ آئے، اس لیے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے جائیں۔ یہ جواب علماء نے پیش کیا ہے کہ اس دنیا میں کئی ایسے اعمال ہیں کہ جس کو انجام ایک دفعہ دیتے ہیں لیکن اس کا خمیازہ کئی سال بھگتتے ہیں آپ، کئی سال۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کا جسم اور اس کی صحت کا جو پیمانہ میڈیکل نے بیان کیا، اس کے مطابق اسے 30-40 سال زندہ رہنا چاہیے۔ بعض ہوتے ہیں مریض، ان کو ہارٹ اٹیک ہو، دل کے وال کھلتے ہیں، تو ڈاکٹر بتا دیتا ہے 22-23 سال تک کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، ڈاکٹر اس طرح سے تخمینے لگاتے ہیں، لیکن وہ زہر کھاتا ہے، خودکشی کرتا ہے، یا مر جاتا ہے یا ناکارہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے اندر۔ اب کوئی کہے گا میں نے عمل تو ایک دفعہ انجام دیا ہے، یہ کیوں میں ہر روز اس کا خمیازہ بھگتوں؟ مجھے ایک ہی دفعہ اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے تھا، لیکن میں تو ہر روز ہی اس کا ذائقہ چکھ رہا ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے اوپر کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جس نے سوال اٹھایا وہ عقل مند ہے، سارے کہیں گے کہ تمہارا سوچنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے، نادانی کا انداز ہے تمہارا، کیونکہ اعمال مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تاثیر دیر پا ہوتی ہے، چاہے مثبت ہو یا منفی ہو، بعض یہ ہوتی ہے کہ جن کی تاثیر کچھ مدت کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہ کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان کے ایک عمل کے اوپر اس کے عمل سے ہٹ کر اس کے لیے ایک چیز کو جنم دے رہی ہے، ثواب ہو یا عذاب ہو۔ ہم تمثل اعمال کی صورت میں پڑھ چکے ہیں، بہشتی کے اندر بہشت ہے، نہ کہ بہشتی بہشت میں جائے گا۔ اس جملے پہ دقت کریں، بہشتی کے اندر، جنتی کے اندر جنت ہے، جہنمی کے اندر جہنم ہے۔ وہ تو اس نے اپنے اعمال جو کمایا ہے وہی کاٹ رہا ہے، جو کمایا ہے اسی کا سامنا کر رہا ہے۔ یعنی آپ نے جو تصویر بنائی ہے بس اب وہی تصویر آپ کو دی جا رہی ہے، اس پہ اعتراض کیسا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام اس طرح خلق کیا ہے کہ جو آپ نے تصویر بنائی ہے وہی تصویر آپ کو ہاتھوں میں پیش کی جا رہی ہے۔ اچھی تصویر بنائی، اچھی تصویر پیش ہو رہی ہے، بری تصویر بنائی، بری تصویر پیش ہو رہی ہے۔ اس لیے اس مقام پہ ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے ایک ذرہ خیر انجام دیا وہ اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ایک ذرہ شر انجام دیا ہے وہ اس کو بھی پائے گا، اسے بھی دیکھے گا، یعنی وہ دیکھنے والی چیز بنے گی، وہ مجسم ہو جائے گی۔ یہ تجسم اعمال، یعنی جنت کیسے بنتی ہے؟ ہم بعض احادیث اہل بیت علیہ السلام سے منقول پڑھ چکے ہیں کہ جس میں یہ بیان تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ فرشتے کو دیکھا کہ بلڈنگ بنا رہے ہیں، اچانک رک جاتا تھا بندہ، فرشتے رک جاتے تھے۔ تو پوچھا کہ یہ کیوں رک گئے؟ تو کہا کہ یہ مثلا وہ ذکر الہی پڑھ رہا تھا، اس نے اس ذکر کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ بس یہ جو ذکر ہے انسان کے لیے، وہ کیا اس کے لیے بن رہا ہے؟ مانوس ترین ایک گھر مثلا بن رہا ہے۔ ہم گزشتہ درس میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ جنتیں اندر ہیں، اسی طرح جہنم انسان کے وجود کے اندر ہی ہیں۔ یہ اس اصل کے اندر آیت اللہ حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی طور پہ بیان تھا۔ میں آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ اور ایک روایت پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کی شرح کی طرف انشاءاللہ تعالی منتقل ہوتے ہیں۔ اصل ہشتم میں وہ بیان کرتے ہیں کہ قوی ترین برہان اور عرفان کے مضبوط نظریات کہ جو آیات صریح آیات قرآن کریم و روایات اہل بیت عصمت علیہم السلام سے لیے گئی ہیں، اور تفسیر انفسی قرآن۔ تفسیر انفسی کا انشاءاللہ تعالی آپ کسی اور مرحلے پہ آپ کی خدمت میں تعارف کرایا جائے گا۔ ایک تفسیر ہمارے ہاں معروف ہے جسے کہتے ہیں تفسیر ترتیبی۔ قرآن کریم کے سورہ فاتحہ سے شروع کی والناس تک، اختتام تک آپ نے ترتیب کے ساتھ تفسیر کی، لیکن تفسیر کرتے ہوئے آپ نے سہارا کس چیز کا لیا؟ قواعد تفسیر کا، یعنی لغت کے قواعد آپ نے لیے، آپ نے اسی طریقے سے کچھ علم کلام، اصول، اور اس ضمن میں جو آپ نے قواعد پڑھے ہیں اس کو آپ نے مد نظر رکھا، اور اسی طرح قرآن کریم کے ظاہر سے استفادہ کیا، محکم متشابہ کو جانا، ناسخ منسوخ کو جانا، ان سب امور کو دیکھتے ہوئے عام خاص مطلق مقید کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک معنی لیا، اسے کہتے ہیں تفسیر ترتیبی۔ ترتیب کا، صورت کی ترتیب کا خیال رکھا۔ ایک دفعہ آپ تفسیر کی دوسری قسم ہے تفسیر موضوعی۔ تفسیر موضوعی یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹاپک کا انتخاب کیا قرآن کریم سے، کیونکہ گوناگون بے شمار لاتعداد ٹاپکس ہیں قرآن کریم میں۔ مثلا قرآن کریم کا موضوع ہے اختلاف ایک موضوع ہے قرآن کا، امت قرآن کا ایک موضوع ہے، توحید قرآن کا ایک موضوع ہے، اسی طریقے سے کامیابی اور فلاح قرآن کا ایک موضوع ہے، کون کامیاب کون فلاح یافتہ، نجات قرآن کا ایک موضوع ہے۔ قرآنی موضوعات کے متعلق اگر آپ گفتگو کرتے ہیں اور اسی ترتیب سے، یعنی انہی قواعد سے، قواعد تفسیر کی مدد سے تفسیر کریں تو اس کو کہتے ہیں تفسیر موضوعی۔ اسی طریقے سے ایک تفسیر ہے تفسیر انفسی، کیونکہ یہ جو دونوں تفاسیر ہیں یہ بیرونی قواعد کو لیتے ہوئے غور و فکر کی مدد سے کسب کرتے ہیں اور اپنے وجود کے اندر ڈالتے ہیں، صحیح معنی کو لے کے اپنے نفس سے وابستہ کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، کسب کرتے ہیں۔ اس لیے یہ دونوں تفاسیر کیا ہوں گی؟ تفسیر حصولی، حاصل کی۔ ایک ہے تفسیر انفسی۔ انفسی نفس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں، جو آیت اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کھولتا ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفس، یہ جو انفسہم کہ ان کی نفوس کے اندر، آفاق یعنی نفوس کے مد مقابل نفس سے باہر اللہ تعالیٰ کی آیات۔ تفسیر ترتیبی اور تفسیر موضوعی میں فقط قواعد تفسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ تفسیر لیتے ہیں، ممکن ہے کہ ہم اس کا نام ایک نوع تفسیر آفاقی رکھ سکیں۔ اس کے مد مقابل ہے تفسیر انفسی، لیکن یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر خیال اور ہر وہم کو آپ کہیں یہ میری قرآن کریم کی اللہ نے عنایت کی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس لیے تفسیر انفسی کے اپنے مبانی، اصول، قواعد، اس کی روشنی میں ایک مطلب کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ تفسیر انفسی ہے، وَإِلَّا ہر کوئی اپنی تفسیر بالرائے کو، اپنا خود ساختہ معنی کو کہے گا یہ تو تفسیر انفسی ہے، کیونکہ تفسیر انفسی ہوا ہے کہ جو نفس کے اندر اللہ نے نشانیاں ہمیں دکھائیں ایک آیت کی، اور اس آیت کو ہم نے سمجھا، یہ مراتب کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اور تفسیر انفسی انشاءاللہ تعالی اس کے ضمن میں پھر میں یہ عرض کر دوں کہ گمراہ لوگوں نے بڑی گمراہیاں اس سے سمیٹی ہیں۔ جیسے کہ اسماعیلیوں کا نظریہ تھا، وہ ہر چیز کو باطن کی نگاہ سے فقط دیکھتے تھے، تو ہر چیز کی باطنی تفسیر کرتے تھے۔ انہوں نے نماز رکھ دیا بالفرض ذکر کا نام، ایک ذکر کرتے کہتے ہیں یہ نماز ہے، روزہ علامت قرار دے دیا ایک اور چیز کا نام۔ اس لیے انہوں نے کہا جب قرآن نے کہا ہے کہ
اقیم الصلاۃ، تو یہ کس نے کہا کہ یہ پنجگانہ نمازیں پڑھو؟ صلاۃ سے مراد تو فلاں 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 ہے. یہ باطنی گمراہ کن تفاسیر ہیں، یہ تفسیر انفسی نہیں ہے. بالفاظ دیگر تفسیر انفسی کبھی بھی ٹکرائے گی نہیں تفسیر ترتیبی اور تفسیر موضوعی، یعنی وہ جو تفسیر آفاقی کہہ لے، سازگار ہے اس کے ساتھ، آگے کا مرحلہ بیان کر رہی ہے. اور یہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں تفسیر انفسی کے بہت سارے مظاہر ہیں. مثال کے طور پہ سورۃ الشمس کی آپ تفسیر پڑھیں اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں تو آئے گا والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. شمس اور قمر سے کیا مراد ہے؟ روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام. شمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور قمر امیر المومنین علیہ السلام. اب یہ ہم جو تفسیر انفسی کے اعتبار سے مطلب پڑھیں گے تفسیر انفسی قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کہیں گے شمس اور قمر تو یہ بھی ہے جو آسمانوں پہ چمکتے دمکتے ہیں، وہ نہیں ہے، وہ بھی ہے تفسیر. اچھا اس کو ہم پھر کیسے سازگار کریں؟ تو یہاں پہ ایک تفصیلی مطلب آتا ہے، اس کو کہتے ہیں جری روایات. ایک جری روایات کے ضمن میں یہ بحثیں آ جاتی ہیں کہ ایک ہی روایت ہے وہ جاری ہے، تب تک جاری ہے جب تک قیامت نہیں آتی. اس کے ضمن میں انشاءاللہ تعالیٰ اب کسی اور وقت بقیہ تشریح آپ کے سامنے کی جائے گی، لیکن یہ یاد رکھیں تفسیر انفسی ٹکراؤ نہیں رکھتی یا اس کو باطل قرار نہیں دیتی. وہ جو تفسیر ظاہری ہے، تفسیر ظاہری سے کاملاً کیا ہے؟ سازگار ہے. اس لیے انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا کہ تفسیر روایات اہل بیت کیا ہیں؟ تفسیر انفسی قرآن کریم. علامہ حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایات اہل بیت علیہ السلام یہ در حقیقت قرآن کریم کی تفسیر انفسی ہے. یہاں پہ بعض لوگوں نے آپ یہ کہہ لیں کہ ناسبی صفت افراد نے طرح طرح کی شبہات کھڑے کیے کہ یہ دیکھیں اپنی تفاسیر کی ہوئی ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ تحریف انہوں نے کی ہوئی ہے. نہ تحریف ہے نہ اپنی من گھڑت تفاسیر ہیں، بلکہ مراتب کے اعتبار سے آیات اور اس آیات کو واضح جو اللہ تعالیٰ نے ہستیوں کے لیے کیا ہے یہ اس کی ایک تشریح ہے. یعنی طول میں ہے، یہ عرض میں نہیں ہے. جہاں عرض میں ہو وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں، طول میں ہو تو آپ کہیں گے بلڈنگ ایک ہی ہے لیکن یہ طبقہ دوسرے طبقے سے جدا ہے. اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تفسیر اب اپنے عروج پر جا رہی ہے، اپنے کمال کی طرف جا رہی ہے. آگے ذکر کرتے ہیں عالم آخرت ماورائے طبیعت ہے، اس مادی جہان کے ماورا ہے. ماورا یعنی اس مادی جہان کا باطن کون ہے؟ عالم آخرت. یہ جملہ تکرار کے ساتھ ہمیں عرفاء کی کتب میں اور ان کی تحریروں میں نظر آتا ہے اور بہت بڑی حقیقت ہے جس کی تائید قرآن اور روایات سے ہوتی ہے. اس دنیا کا باطن کیا ہے؟ یہی آخرت. آخرت کہتے اسی لیے کہ آپ کو حصی طور پہ دنیا دکھائی دے گی، اس کے مابعد کیا ہے؟ آخرت. اس لیے ہم نے گزشتہ درس میں بھی پڑھا یہ جملہ غلط ہے، یہ دنیا اور وہ دنیا نہیں، وہ دنیا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ آخرت ہے. دنیا تو یہ ہے، وہ اگلا جہان آخرت ہے. پھر ذکر کرتے ہیں اگلا جہان جو ہے وہ مادہ اور مادی عوارض اور احکام سے منزہ ہے. مادی احکام جاری نہیں ہوں گے اگلے جہان میں. مثلا ادھر مادی احکام کیا جاری ہوں گے؟ مادے کی خصوصیات ہوتی ہیں. مثلا 3 ڈائمینشنل ایک چیز ہے، وزن ہے، ویٹ ہے اس کا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ مواد مادی اس میں پایا جاتا ہے، جس میں مادی پایا جاتا ہے. پھر آپس میں تزاحم اور ٹکراؤ پایا جاتا ہے. کائنات اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیاوی کائنات ہے وہ بنائی اسی طرح ہے، ایک کی منفعت تو دوسرے کا ضرر ہے اس میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی. یعنی اس دنیا میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے دو چیزوں میں ٹکراؤ نہ ہو. حتیٰ کہ امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے، حکومت اسلامی جب قائم ہو جائے گی تب بھی دنیا جنت نہیں بنے گی، کیونکہ بن نہیں سکتی. کیوں نہیں بنے گی؟ کیونکہ دنیا جنت بن نہیں سکتی. روزے ہوں گے تو بھوک پیاس نہیں ہوگی. امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے پیاس ہوگی. ممکن ہے کہ مصیبت معصیت نہ ہو. صبر کی جب 3 قسمیں ہم نے پڑھی، ایک صبر ہے مصیبتوں پہ، ایک صبر ہے اللہ کی اطاعت پہ، اطاعت کرتے ہوئے صبر اٹھانا پڑتا ہے، اور ایک صبر ہے گناہوں کے اوپر. گناہوں سے بچیں گے تو تلخی محسوس ہوتی ہے. گناہوں کی اپنی شیرینی ہے، اپنی لذت ہے، شہوات ہیں،
اس میں ایک نوع انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے، لہٰذا اگر وہ اس کی پاس صبر کرے گا، عفیف بنے گا، پاکیزہ بنے گا، یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ امام زمان علیہ السلام کے دور میں جب حکومت قائم ہو جائے گی تو عدل و انصاف چھایا ہوگا تو معصیت کے مواقع انتہائی قلیل ہو جائیں گے، لوگوں کی شہوات کے اوپر عقل غالب آ جائے گی، شہوانی بہت قلیل افراد ہوں گے جن کے غلبہ شہوانی پایا جائے، لیکن کیا بقیہ دو بھی ختم ہو جائیں گی؟ مصیبتوں والا صبر اور اطاعت والا صبر نہیں وہ رہے گا، کیونکہ دنیا ہے، یہ موت کی تلخی آئے گی، بیماری کی تلخی آئے گی، زحمات اٹھانے پڑیں گی، نیند قربان کرنے پڑے گی، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہوں گی۔ اس لیے انہوں نے عرض کیا، آیت اللہ حسن زادہ عملی پچھلی اصل میں بھی یہ تکرار کر چکے ہیں، دوبارہ اس بات کا تکرار ہے کیونکہ انسان ان نکات کو فراموش کر دیتا ہے۔ تذکر انسان کے لیے ضروری ہے، ان الذکر تنفع المؤمنین، مومنین کے لیے یاد دہانی بہت مفید ہے، اور اگر یہ مومنین جو تذکر لے لیتے ہیں وہی کامیاب لوگ ہیں، جیسا کہ سورۃ اللیل میں غالباً یا سورۃ الاعلیٰ میں جیسے قرآن کریم کی آیت میں وارد ہوا ہے کہ جو تذکر لے لے اور اللہ سے خوف کھائے وہ کامیاب لوگوں میں سے ہے۔ وَإِلَّا گھسیٹا جائے گا، اب گھسیٹا جائے گا تو جہنم کی طرف کیسے گھسیٹا جائے گا؟ لا یموت ولا یحیا، نہ وہ مرے گا نہ زندہ ہوگا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں وہ زندہ ہے نہ مردہ ہے۔ بہرحال ابھی اس کی طرف آتے ہیں، آپ آگے دیکھیں کہ مادی عوارض اور احکام جاری نہیں ہوتے اگلے جہان پہ، نظام عالم آخرت کامل ترین نظام ہے۔ مخلوقات کے لیے اللہ نے جو نظام خلق کیے ہیں، عوالم خلق کیے ہیں، اس میں سب سے کامل ترین خلقت کون سی ہے؟ قیامت جسے ہم کہتے ہیں۔ ناقص ترین خلقت کون سی؟ اس دنیا کی خلقت ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے برزخ ہے جسے قبر کہتے ہیں، اور انسان ان تینوں سے وابستہ ہے۔ روح کی اس دنیا سے تعلق نہیں ہے، روح ہے اگلے جہان کی، عالم آخرت سے تعلق رکھتی ہے، اس کا بدن سے ربط ہے، بدن ہے جو اس دنیا کے اندر ربط رکھتا ہے، تو بدن اس دنیا میں رہ جائے گا، روح آگے چلی جائے گی۔ اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اس لیے نفوس قدسیہ جو ہیں وہ بِإِذْنِ اللہ ارادہ اور مشیت اختیار کریں گے۔ یہاں پہ ایک مطلب دقیق بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ قرار دیا ہے، بعض کو خلیفہ بنا کے اس دنیا میں بھیجا، جیسے آدم علیہ السلام تھے، انبیاء علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام، اور ہم نے ان کی اتباع میں خلیفۃ اللہ بننا ہے۔ خلیفہ کس چیز میں؟ صفات باری تعالیٰ میں خلیفہ بنے۔ ہر انسان یہ ایک صلاحیت رکھتا ہے، اس صلاحیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کو اخذ کر سکتا ہے۔ یہ عرفانی مطلب ایک مقدمے کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے، وَإِلَّا یہ وہ نقطہ ہے کہ جہاں پہ آج کل کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں درمیان سے مطلب اٹھا کے پھر وہ انتہائی توہین آمیز زبان استعمال کرتے ہیں، اور اگر وہ اوپر سے چند سطریں اٹھا کے اسی کتاب میں بیان کریں تو ان کا اعتراض ہی نہیں بنتا۔ جیسے وہابی شیعوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں بعض امامہ پوش افراد، وہ اخلاق و علم اخلاق اور عرفان اور ان کی کتب کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ عوام الناس میں اخلاق اور عرفان سے بدظن اور دور کرنے کے لیے آدھا کلام اٹھا کے وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو ان کا یہ نظریہ۔ ایک ابھی تازہ ہی کتاب چھپی ہے، کیونکہ مشہد میں ضد فلسفہ عرفان زیادہ پائے جاتے ہیں، ادھر ایک سوچ غالب ہے، نجف میں بھی ایک حد تک یہ سوچ پائی جاتی ہے اور قم میں بھی، لیکن جو بھی مخالف ہے عموماً ایسا ہے، یعنی عموماً سے مراد ہے کہ غالب افراد ایسے ہی ہیں، 70-80% یا 90% افراد ایسے ہی ہیں، انہوں نے اساتید سے ان مطالب کو نہیں پڑھا۔ جب مطالب کو نہیں پڑھا تو اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے، زبان سے واقف نہیں ہوتے، اور پھر وہ جو مجرم طبقہ ہے وہ ہر فیلڈ میں مجرم طبقہ بیٹھا ہے، فقہاء میں بھی مجرم طبقہ ہے، مفسرین میں بھی ہے، محدثین میں بھی ہے، آپ آ جائیں ڈاکٹروں کی طرف، سائنسدانوں کی طرف، سیاستدانوں کی طرف، ہر جگہ مجرم طبقہ تو موجود ہے، تو اس فیلڈ میں بھی ایک مجرم طبقہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو مجرموں کے اعمال لا کے کبھی بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، یا اس کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ یہ مطلب کچھ اس طریقے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کثیر، انگنت ہے،
یقیناً جو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ قرار دیا ہے وہ بھی اسی طریقے سے اللہ کی صفات کا مظہر جامع ہوگا۔ یہاں پہ عرفان جو ولایت کا معنی بیان کرتا ہے وہ وہی ہے بعینہ کہ جو امامت کے عنوان سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے الکافی اور دیگر کتب میں بیان کیا ہے، اور ادھر آپ دیکھیں گے کہ کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ نتیجہ عرفانی لے لیتے ہیں لیکن وہ اس کا فہم حاصل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت سارے ذہنوں میں اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے یہی مسئلہ کہ ائمہ اطہار علیہم السلام حاضر ناظر ہیں تو کیسے؟ اب یہ مادی جسم لے لیں، یہ تو ایک سے زائد جگہ پہ نہیں پایا جا سکتا، کیونکہ مادے کی خصوصیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک سے زائد جگہ پر بیک وقت پایا جائے۔ ایک ہی زمانے میں ایک ہی جسم ایک ہی جگہ پر پایا جا سکتا ہے، ایک سے زائد جگہ پر پایا نہیں جا سکتا۔ لیکن جو جسم اخروی ہمارے پاس ہے، جسم برزخی ہمارے پاس ہے، اس کے لیے یہ قید و بند نہیں ہے، اس کے لیے اس طرح کی کوئی قید و بند موجود نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح آپ اس مادی جسم کے ساتھ ماضی میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ آپ نے اگر ماضی میں جانا ہے بالآخر آپ اپنے باطنی جو برزخی جسم ہے یا برزخی جنبہ ہے یا اخروی جنبہ ہے اس کے ساتھ جائیں گے، سوچوں میں جو گرفتار ہو جائیں گے۔ سوچ کے ذریعے سے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کسی کا کچھ حافظہ مضبوط ہو وہ اپنے 10 سالہ پرانا دور کو بھی اپنے سوچوں میں آنکھیں بند کر کے زندہ کر لے گا، لیکن یہ مادی جسم یہ فلموں میں جا سکتا ہے وَإِلَّا حقیقت میں نہیں جا سکتا۔ یہاں پہ پھر ایک بحث ابھرتی ہے کہ اگر یہ مادی خصوصیات نہیں ہے تو آپ اسے جسم کیوں کہتے ہیں؟ جو اخروی اور معاد جسمانی کے حوالے سے ایک گرما گرم بحث جو عموماً پیش کی جاتی ہے وہ کھلتی ہے۔ بہرحال یہاں پہ اب یہ دو نکات ہمارے سامنے آ گئے، نصیحت کے دائرے سے ہم ابھی نکلیں اور آج ہم اس اختلافی نکات کے بعض مقدمات پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ مقدمات کے بغیر مباحث ایک جملے میں سمجھ آنے والی نہیں ہیں، ایک دو درسوں میں یہ مباحث سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو ہم یہ مقدمات سارے کے سارے طے کریں اور پھر ایک علمی نتیجہ لے لیں، یا تزکیہ نفس اتنا پاکیزہ اپنے آپ کو کریں، تزکیہ نفس کریں کہ اللہ تعالی ہمارے وجود کے اوپر ان حقائق کو روشن فرمائے، اور یہی حقیقی عرفان ہے۔ دوسرا طریقہ کار حقیقی عرفان ہے، پہلا طریقہ کار ایک فلسفی نوعیت کا عرفان ہے۔ پہلا نقطہ جو عرض کیا، بس یہاں پہ مباحث دو کون سی ہیں؟ پہلی بحث ہے مظہر صفات باری تعالی، اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظاہر۔ یہاں پہ علامہ حسن زادہ آملی نے در حقیقت ایک کن فیکون کی بات کی ہے کہ کن فیکون کا مظہر انسان بھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو جا تو شے ہو جاتی ہے یا نہیں؟ سوال وہ کہاں پر ہوتی ہے؟ وہ عالم امر میں برپا ہوتی ہے۔ اس کائنات مادی کا اللہ تعالیٰ نے سلسلہ یہ رکھا ہے کہ یہ تدریجاً ہو۔ اگر ادھر اس نظام دنیاوی سے ہٹ کر ایک شے ممکن ہے لیکن تدریجی مراحل اس نے طے کرنے تھے، لیکن وہ تدریجی مراحل طے کیے بغیر آپ نے اس کو آگے پہنچا دیا، اسے معجزہ یا کرامت کہتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کا یہ نظام نہیں ہے۔ دنیا کا نظام کیا ہے؟ تدریجاً ایک چیز باہر ہے۔ مثلا ممکن ہے کہ ایک عصا جو ہے مستقبل میں سانپ بن سکے، ممکن ہے یا نہیں؟ اگر کسی کے یہ بات صحیح سمجھ نہیں آتی تو وہ ڈاکومنٹریز دیکھے کہ ایک تنکا جو ہوتا ہے یا ایک شاخ ہے، ٹہنی ہے، وہ کیسے چونٹی بنتی ہے، وہ یہ دیکھے کہ ایک چونٹی جو ہے وہ درخت کیسے بنتی ہے، اسے پھر یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ ایک شے کس طریقے سے سانپ بن سکتی ہے، ٹھوس یہ لکڑی سانپ کیسے بن سکتی ہے۔ اسے رشد کی ضرورت ہے، اسے مراحل طے کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا ممکن ہے یہ لکڑی ایک مرحلہ طے کرے اور راکھ بن جائے، ممکن ہے راکھ بنے اس کے اوپر بارش برسے کچھ اور بنے، اس طرح سے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ایک تدریجی مراحل طے کرے گی۔ لیکن اگر یہ تدریجی مراحل طے کیے بغیر فوراً اژدہا بن جائے، یہ کرامت ہے، اور اگر اس کے ساتھ دعوی نبوت و امامت بھی ہے تو معجزہ کہلائے گا، کیونکہ معجزہ منصب کو ثابت کرنے کے لیے، دعوی منصب نبوت کا دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، وَإِلَّا کرامت ہے۔ پس آپ نے دیکھا کہ کرامت در حقیقت کہاں سے تعلق انسان کے رکھتی ہے؟ باطن سے تعلق رکھتی ہے، وَإِلَّا دنیا کا نظام ہے تدریجی، عالم امر ہے کہ جہاں پہ کن فیکون ہے۔ پس
عالم برزخ ہو یا عالم قیامت، عالم اخروی ہے، وہاں پہ انسان کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ کون فیکون، وہ کہے گا تو شے ہو جائے گی۔ ابھی آپ کی خدمت میں ایک روایت بھی پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور مظہر علامہ حسن زادہ عاملی بیان فرماتے ہیں، آیت الکرسی میں وارد ہوا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ یہاں پہ ہو کے فرماتے ہیں انسان کا نفس اس کا مظہر ہے۔ کیسے مظہر ہے؟ انسان کے نفس کو ابھی نیند نہیں آتی، جسم ہے کہ سو جاتا ہے، پھر نفس اپنے ذات سے ہی مشغول ہو جاتا ہے۔ اگر نفس انسانی کو دیکھیں وہ اپنے جسم کے ساتھ مشغولیت کو ترک کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ سو گیا۔ وہ جب سو جاتا ہے تو پھر کہاں چلا جاتا ہے؟ پھر اپنے نفس کے ساتھ ہی مشغول ہو جاتا ہے، کہیں اور نہیں اڑ کے جاتا، اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہوتا ہے۔ کہیں جا کے وہ حوادث کو نہیں دیکھتا۔ مثلا ممکن ہے اس نے ایک حادثہ دیکھا اور کل رونما بھی ہو جائے، یہ اس نے اپنے نفس میں دیکھا، اللہ نے اس کے نفس میں تعلیم فرمایا ہے۔ یعنی نفس انسان کا رشد پاتا ہے یا تنزل پاتا ہے، یا شیطانی امور کو دیکھتا ہے یا رحمانی امور کو ملاحظہ کرتا ہے، لیکن مشغول ہے اپنے نفس کے اندر۔ جب انسان سو جاتا ہے کہاں مشغول ہو جاتا ہے؟ اپنے نفس کے اندر مشغول ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا حافظہ قوی ہوتا ہے، وہ جب جاگتے ہیں تو انہیں بہت ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا ہے۔ ممکن ہے کہ غلط چیزیں دیکھی ہوں، جھوٹی چیزیں دیکھی ہوں، سچی چیزیں دیکھی ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ابھی ہم اس سے بحث نہیں کرتے کیونکہ ایک اصل کے ضمن میں ہم نے قدر تفصیل سے خوابوں کے بارے میں مطالعہ کیا اور آپ اسے ملاحظہ کر چکے ہیں۔ یہاں پہ یہ پہلا نقطہ آ گیا کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے۔ یہ مظہر کی تشریح انشاءاللہ کسی اور مقام پہ تفصیل سے آئے گی، اور عرفان کی جہاں پہ پیچیدہ مباحث ہیں اور اختلافی مباحث ہیں ان میں سے یہی ایک بحث بھی ہے کہ یہ مظاہر الہیہ جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ربط رکھتی ہیں صفات باری تعالیٰ سے۔ اسماء و صفات توحید کی سب سے عمیق ترین بحثوں میں سے ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو گفتگو ہے اس سے بھی عمیق ترین بحث کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات اور اسماء کی بحث ہے۔ یہ ایک نقطہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہوا۔ دوسرا نقطہ، انہی مظاہر میں سے ایک اور مظہر بھی میں بیان کر دوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حی لا یموت ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ وہ حی ہے جسے موت نہیں۔ انسان جب اس بدن سے جدا ہو جاتا ہے پھر حی لا یموت ہے، مظہر الہی ہے، اس صفت میں بھی مظہر ہے، حی لا یموت۔ اس دنیا کے اندر ہم اس نقطے کو گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں، وہ بہت بھاری نقطے ہیں اگر کوئی دقت کرے، یعنی وہ اولاً اسے حفظ کرنا چاہیے، پھر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس میں پہلا نقطہ یہ تھا بدن روح اور نفس کے ذریعے سے قائم ہے، بدون روح بدن نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں بدن کا، روح کا بدن سے تعلق ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اسے آپ موت کہتے ہیں۔ پس روح اور نفس بدن کی تدبیر کر رہی ہیں۔ روح اور نفس کیا ہے؟ بدن کی، یعنی نفس انسانی بدن کی تدبیر کر رہا ہے۔ یہ روح ہے کہ جو انسان کی تدبیر کر رہی ہے۔ روح بدون بدن کسی بھی جگہ پہ نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے دوسری بحث کا مقدمہ آ گیا جو معاد جسمانی سے ہے۔ اور روح کے بغیر بدن، بدن روح کے بغیر نہیں ہے، اور روح بدن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا میں روح اس مادی بدن کے ساتھ ہے، کیوں؟ کیونکہ جیسا عالم ویسا بدن، ویسی روح نہیں۔ روح کی اپنی حقیقت وہی ہے، وہ عالم امر سے تعلق رکھتی ہے، اس کی حقیقت تبدیل کبھی بھی نہیں ہوتی۔ بدن جو اسے عطا ہوتا ہے وہ کس کے مطابق ہے؟ جہان کے مطابق۔ پس پہلا نقطہ، بہرحال وہ جو دو نقطے بیان کیے ہیں اس کے بعد ہی ہم اس میں وارد ہوں بہتر ہے، وہ کیا ہے کہ نفس، روح جو ہے وہ بدن کے ساتھ تدبیر کا تعلق رکھتی ہے، پس بدن بدون روح نہیں ہو سکتا، بدن کا بھی تصور روح کے بغیر نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ، اس دنیا کے اندر جو بدن ہے، اب یہاں پہ فرق ایک آ جائے گا۔ ایک تو نقطہ مشترک ہے اس جہان میں، برزخ میں اور قیامت میں، وہ کیا ہے؟ روح بدن کو چلائے گی، صحیح ہے؟ بدن روح کو نہیں چلائے گا، روح بدن کو
تدبیر کرے گی، اور روح ہی بدن قائم ہے روح کے ذریعے سے۔ بدن کس کے ذریعے سے قائم ہے؟ روح کے ذریعے سے۔ دوسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ اگر بدن کے اوپر غور کریں، اس دنیا میں بدن زندہ ہے یا روح زندہ ہے؟ اس دنیا میں بدن روح کی وجہ سے زندہ ہے، وإلا بدن نہیں زندہ۔ اس مادی جہان میں کون زندہ ہے؟ روح اصل میں زندہ ہے، بدن زندہ نہیں ہے۔ روح کی بدولت بدن زندہ ہے اس دنیا میں۔ اس دنیا میں کس کی بدولت زندہ ہے بدن؟ روح کی بدولت زندہ ہے۔ اس لیے روح کا بدن سے رابطہ منقطع ہو جائے تو اسے موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن اگلے جہان میں بدن بھی حی ہے اور روح بھی حی ہے، کیونکہ حی لا یموت، وہ اگلا جہان ہے ہی حی، اس میں کوئی شے بھی موت سے دوچار نہیں ہوگی۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو طفیلی ہو، طفیلی یعنی کسی اور کی وجہ سے زندہ ہے، نہیں، وہ بذات خود زندہ ہے۔ ادھر بدن بذات خود ہمارا اس جہان میں زندہ نہیں ہے، ادھر روح ہے کہ جو بذات خود زندہ ہے، اور اس کے طفیل بدن ادھر زندہ ہے۔ اس لیے روح منقطع ہو جاتی ہے تو بدن تو پہلے روح تو پہلے زندہ تھی، اسے موت نہیں آتی۔ بدن ہے کہ جو اس جگہ پہ جدا ہو جاتا ہے۔ ہم اس ربط کو ٹوٹنے کو اصل میں موت قرار دیتے ہیں۔ موت ایک کمال ہے، موت نقص سے کمال کا سفر ہے، نہ کہ نقص ہو جانا ہے، ناقص ہو جانا ہے، معدوم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ موت کمال کا نام ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ خصوصیت ہے کہ اگلے جہان میں روح بھی حی ہے اور بدن بھی حی ہے۔ یہ جو اگلے جہان میں عالم برزخ جو ہے اس میں اور عالم قیامت میں جو ہے بدن ایک ہی ہوگا پھر؟ نہیں، بدن دونوں جہانوں کے مطابق ہے۔ عالم برزخ میں ہم پڑھ چکے ہیں، حی تو ہے نا، بدن آگے آئے گا، لیکن جو آگے ہے وہ نقص کمال کی طرف سفر ہے۔ یعنی برزخ میں جو انسان کو بدن ملا ہے اس کا نقص ختم ہو جائے گا، پھر وہ آگے منتقل ہو جائے گا۔ اسی لیے تو ہم بدن برزخی کے بارے میں تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، اور ابھی آئیں گے کہ قیامت کے معانی کیا بنتے ہیں، قیامت کا تصور کیا بنتا ہے، وہ بھی اس کے ضمن میں بحث آئے گی۔ لیکن بدن برزخی جو ہے وہ اس کا جو نوع کمال ہے، یعنی فعلیت کا جو ہم بیان آیا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے، کیونکہ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کی قیامت وہی برزخ ہو، یہ بھی بعض نے امکان دیا ہے۔ ابھی ہم اس کی مقدمات میں وارد نہیں ہوئے، ابھی تو ہم اس مقدمے کے ضمن میں ہیں کہ حی لا یموت ہے انسان آخرت میں۔ یہ جو بیان ہے بالخصوص آخرت کا ہے جو آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن برزخ میں بھی جو انسان کو بدن ملے گا وہ بدن حی ہے، وہ بدن مردہ نہیں ہے، وہ بدن خود، کیونکہ عمل ہے کہ جو جزا بنے گا، جیسے کہ آج کے درس کا ہمارا موضوع بھی اس سے وابستہ ہے۔ لیکن آخرت کا بالخصوص جو بدن ہے وہ بدن بذات خود حی ہے۔ وہ کیوں حی ہے؟ وہ تجسم اعمال کی وجہ سے حی ہے، کیونکہ اعمال تو نہیں انسان کے کہیں اور جائیں گے۔ مثلا برزخ سے جب قیامت میں انسان جائے گا تو برزخ میں بھی انسان فعلیت کو پا چکا ہے، جو گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا ہے، لیکن ہاں فعلیت تک پہنچنے کے بعد وہ رہے گا اسی رتبے پہ، رہے گا اسی مرتبے پہ، کچھ آسائشیں مل جائیں گی یا کمی زیادتی وارد ہوگی، تو بدن تو اس کے ہمراہ ہے۔ عالم مثال بدن مثالی میں ایک فرق تھا، بدن برزخی میں اور اخروی بدن میں ایک فرق تھا۔ وہ فرق کیا ہے کہ اس جہان کا جو بدن ہے اس میں مادہ بھی ہے اور صورت بھی ہے، دونوں ہے، لیکن جو برزخی بدن ہے اس میں صرف مادہ ہے، اور اخروی بدن جو ہے اس میں مادہ بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے، اس میں مادہ بھی نہیں ہے، یعنی اس میں اصلاً صورت اور مادہ ان دونوں کی آمیزش شامل نہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی کمال ہے جو علامہ حسن زادہ عملی نے بیان فرمایا کہ یہ انتہائی کمال ہے، کامل ترین نظام امکانی ہے جو آخرت میں انسان کو حاصل ہوگا۔ لیکن آخرت میں حاصل ہونے سے کیا مراد ہے کہ ہم نے ایک جگہ کے بعد دوسری جگہ زندگی بسر کریں، دوسری کے بعد تیسری جگہ زندگی بسر کریں، یا انسان اپنے وجود کے اندر ان سب چیزوں کو لیے ہوئے ہے، انسان اپنے باطن میں سب چیزیں کمائے ہوئے ہے، وہ مراحل در حقیقت طے کر رہا ہے۔ تو اس کی بحث انشاءاللہ تعالی آگے آئے گی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آیت سے ایک استفادہ انہوں نے کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آخرت کے اندر تمہارے لیے وہ چیزیں ہیں جس کی تم اشتہا رکھتے ہو، تمہارے نفوس جس کو شہوت کے ذریعے چاہتے ہیں۔ عربی زبان میں شہوت بدن کی تمام ضروریات کو کہتے ہیں، کھانے کی شہوت، پینے کی شہوت، اسی طرح سے انسان کا محافل کی شہوت، شہرت ہے، منصب کی شہوت، یہ ساری شہوات کہلاتی ہیں، ان میں سے ایک جنسی شہوت ہے۔ تو یہاں پہ ما تشتہی انفسکم، تمہارے نفوس اشتہا جس کی چاہیں گے وہ تمہارے لیے ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ بھی تمہارے لیے ساری چیزیں موجود ہیں کہ جس کے تم بلاتے ہو، پکارتے ہو۔ تدعون کے اوپر غور کریں، تدعون یعنی جس کو تم چاہو گے، دعا کرو گے، لینا چاہو گے، یہ کن فیکون سے تعبیر ہے۔ لہذا انسان مظہر بن جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کا آخرت میں، اسی لیے اس دنیا کو ناقص کہا۔ ہاں بعض ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ عارف جو ہے جو اپنی قیامت کو پا چکا ہے، آپ اس جملے کو ابھی ذہن میں رکھیں، اس کی تشریح آئے گی۔ بعض ہستیاں جو اس دنیا میں اپنی قیامت کو پا چکے ہیں، قیامت کو پا چکنے سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے سوال پیدا ہوں گے، اور ان سوالوں کے یہاں پر ہی بدون مقدمہ جواب نہیں دیے جا سکتے، صحیح ہے؟ وہ افراد اس دنیا میں بھی کن و فیکون کی ایک صلاحیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت کی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں تو چیز ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کرامات اور معجزات سے تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں تو وہ شے کیا ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے۔ یہ اس ضمن میں ذکر انہوں نے کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، سورہ زخرف آیت نمبر 72، وَمَا فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، آنکھوں کو جو بہترین لگتا ہے، نفسوں کو جو انتہائی مرغوب لگتا ہے وہ تمہیں ملے گی۔ اس کے ضمن میں آیت الحسن زادہ عاملی ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں، وہ حدیث وارد ہوئی ہے اسی فلسفی کتب میں یا عرفانی کتب میں۔ اس روایت کا آپ جائزہ لیں، فی صفت اہل الجنہ، جنت والوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے، انہ یأتی الیہم ملک، فرشتہ ان کے پاس آئے گا، اہل جنت کے پاس، فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمْ، جب وہ ان اہل جنت کے پاس داخل ہوگا، نَاوَلَهُمْ كِتَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی جانب سے انہیں ایک کتاب دے گا، اعمال نامہ دے گا، بعد ان یسلم علیہم من اللہ، کہ اللہ کی جانب سے وہ ان کے اوپر سلامتی بنے گا یا سلام بھیجے گا۔ فَإِذَا فِي الْكِتَابِ مِنَ الْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور وہ کیا ہوگی کتاب جو کھلے گی؟ وہ کتاب میں ہوگا فَإِذَن فِي الْكِتَابِ، کتاب میں یہ لکھا ہوگا، مِنَ الْحَيِّ الْقَيُّومِ، یہ کس کی طرف سے کتاب ہے؟ حی قیوم کی طرف سے، الذی لا یموت، وہ حی القیوم جو کہ موت کا شکار نہیں ہوگا، کس کی طرف؟ الی الحی القیوم لا یموت، اس حی القیوم کی طرف جس نے مرنا نہیں ہے، اب موت نہیں ہے۔ اما بعد فانی اقول للشیء، یہاں سے حصہ ہماری کتب میں بھی آیا ہے، معتبر کتب میں ہمارے یہ حصہ آیا ہے، وَأَمَّا بَعْدْ فَإِنِّي أَقُولُ لِلشَّيْءِ، کہ میں ایک شے کو کہتا ہوں کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ وَقَدْ جَعَلْتُكَ الْيَوْمَ، آج میں نے تجھ کو بنا دیا ہے کہ تم بھی کہو تقول للشیء، تم کہو کسی شے کو کن فیکون، تو وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ شے ہو جائے گی۔ عرفاء اس ضمن میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں مقام کن کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے عرفاء نے اس روایت سے استفادہ کرتے ہوئے اس مقام کا کیا نام رکھ دیا ہے؟ مقام کن۔ یہاں پہ ایک سوال سے ہم نتیجہ لیتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے سمجھ ابھی ہمیں کتنی آئی ہے۔ مقام کن کہاں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے قرار دیا ہے؟ آخرت کے، جنتیوں کے لیے، جہنمیوں کے لیے؟ جہنمی تو چاہے گا کہ میں ادھر سے نکل جاؤں، نکل سکے گا کبھی؟ بس اس کا مطلب ہے جنتیوں کے ساتھ خاص ہے مقام کن، صحیح۔ نمبر 2، مقام کن اس دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کسی کو حاصل یا نہیں ہو سکتا؟ ہم نے ابھی پڑھا کہ ہو سکتا ہے۔ کس کو حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ عرفاء کے جو
اپنی قیامت کو پا چکے ہیں، وہ بلند پائے لوگ۔ اس لیے قیامت کا مفہوم ہمیں عرفان کے دائرے میں واضح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے تو یہ والا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کیسے اس دنیا میں بدن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیسے پاس چکا ہے۔ یا ہم کہتے ہیں نا کہ یہ روایت امام علی علیہ السلام سے منسوب ہماری کتب میں ہے، موت قبل ان تموت، مر جاؤ قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے۔ ایسی ہستیاں ہیں جو موت اختیاری رکھتی ہیں، اختیار سے موت رکھتی ہیں۔ بہرحال یہ آپ نے ایک نقطہ اس میں ملاحظہ کیا، اور اس مقام کن کو ذکر کیا جاتا ہے کہ ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ بسم اللہ من العبد بمنزلت کن من الحق، عبد کے لیے بسم اللہ وہی حیثیت رکھتی ہے جو حق تعالیٰ کے لیے کن منزلت رکھتی ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی منزلت عارف کے نزدیک وہی ہے جو باری تعالیٰ کی نظر میں کن کی منزلت ہے۔ یعنی عارف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے وہی عمل انجام دیتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، کن فیکون۔ یعنی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، شے ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے بعض ہمارے پاس واقعات ہیں، اور یہ والی اصل در حقیقت اسی مطلب کے اوپر ختم ہوتی ہے۔ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہماری کتب میں موجود ہے، میں صرف اشارتاً وہ بیان کر دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری تھے، صحابی ایک تھے، جو ان کے ساتھ ہمیشہ سائے کی طرح ہی رہتے تھے۔ ایک دن جا رہے تھے، کیونکہ آپ نے یہ سنا ہوگا روایات میں ہمارے وارد ہوا ہے جناب عبداللہ بن مسعود کی زبانی کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ گھر میں رہتے، چھت کے نیچے نہیں رہتے تھے، اور کھاتے بھی یہ گھاس اور پتے وغیرہ تھے جو کھانے کے قابل ہیں، البتہ نہ کہ ہر چیز ہی وہ کھا لیں، جو کھانے کے قابل ہیں، اور سوتے تھے زمین کے اوپر، گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں، ایک ہی لباس رہتا تھا، نہ گرمی سے بچاؤ کے لیے کوئی بندوبست کرتے، نہ سردیوں سے بچاؤ کے لیے، اور ازدواج بھی نہیں کیا تھا۔ ایک بڑی عظیم شخصیت تھی۔ یحییٰ علیہ السلام کی بھی ملتے جلتی زندگی تھی۔ جا رہے تھے اس راستے میں، کیونکہ چلتے رہتے تھے زمین پہ، توقف نہیں ایک جگہ پہ کرتے تھے، ٹھہرتے نہیں تھے، گھر ہی نہیں تھا کہ ٹھہریں وہ، اور زوجہ ہی نہیں تھا کہ فکر لاحق ہو، بچے ہی نہیں تھے کہ ان کی فکر لاحق ہو، نہ نان نفقہ کی ذمہ داریاں تھیں، اس لیے عبادت الہی میں چلتے پھرتے رہتے تھے۔ تو سمندر آ گیا، دریا آ گیا، تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، چل پڑے۔ تو حواری ہے جو، اس نے بھی ان کی دیکھا دیکھی بسم اللہ پڑھی، چل پڑا۔ اب جو تب آگے گیا تو اس کے دل میں خیال ہے کہ یہ کوئی مشکل کام تھا، میں نے بھی پڑھا تو میں بھی چل پڑا، تو فرق ہے، یہ سوچنا تھا کہ اندر وہ ڈوب گیا، اور آوازیں لگانے لگا کہ یا عیسیٰ ادرکنی، یا عیسیٰ ادرکنی، بچاؤ مجھے۔ انہوں نے اسے نکالا اور کہا کہ توبہ کرو، آئندہ ایسی سوچے اپنے ذہن میں مت لاؤ۔ لیکن ادھر ہمارے جو شاہد مثال ہے، جو ہم نے مثال کا نقطہ جہاں پہ ہم نے فوکس کرنا ہے، وہ ہے کہ بسم اللہ پڑھا تو جو چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ یہ ہے وہ ابن عربی کا قول، اور اسی سے پھر عرفاء نے آگے ذکر کیا۔ علامہ حسن زادہ آملی نے مقام کن کو بیان جب عرفان میں کیا جاتا ہے تو وہ اسی بات سے کہ بسم اللہ کی حیثیت عارف کی نگاہ میں، لہذا یہاں پہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت میں پھر آخر میں وہ دوبارہ اس معنی کو اشارتاً ذکر کرتے ہیں کہ روز قیامت یا عالم برزخ ہر دو جگہوں پہ اس مادی جسم کے احکام طاری نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ اتنے بھی احکام جاری نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ انسان کچھ کھاتا پیتا ہے تو معدے میں گڑاوٹ اور کروٹیں جب نوالے بدلتے ہیں، اور پھر جو نظام چلتا ہے تو اسے رفع حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اگلے جہان میں رفع حاجت نہیں ہے، اگر یہ بدن ہوتا تو رفع حاجت ہوتی یا نہیں؟ آخر کتنا گھسائے گا اپنے پیٹ میں، پیٹ میں ہی غائب ہو جانا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے انسان کے اس دنیا کے بدن کے اوپر تھکاوٹ طاری ہو جاتی ہے۔ انسان کے لیے نیند ہے اس دنیا میں، اگلے جہان میں نیند ہے، اس لیے زیادہ سونے والے یہ سوچ لیں گے اگلے جہانوں میں نیند کوئی نہیں ہے، کیونکہ نیند کے بارے میں روایت آئی ہے کہ النوم اخو الموت ہے۔ جب موت ہی نہیں ہے اگلے جہانوں میں تو پھر نیند کیسے آئے گی؟ کیونکہ نیند کیا ہے؟ موت کا بھائی ہے، اخو الموت ہے۔ اس مقام پہ آئیں اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ جزا کس طریقے سے اعمال جو ہیں وہ جزا بنیں گے۔
روایات اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ ہمارے پاس آیات کریمہ متعدد ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ جو عمل ہے وہی جزا ہے، وہی جزا. جیسے کہ ہم بعض روایات سابقہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ نماز کہاں پہ کھڑی ہوگی جب انسان نماز پڑھے تو دائیں طرف، روزہ کہاں پہ ہوگا بائیں طرف، اور تمام نیکیاں بر جو ہیں انہوں نے سایہ کیا ہوگا، صبر ایک طرف ہوگا. بس آپ روایات پڑھیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی نماز انسان کے لیے مانوسیت کا باعث بنے گا. جو مانوس ترین انسان کے لیے شے بنے گی وہ نماز ہے. نماز صورت اختیار کرے گی، ممکن ہے کسی جوان کی صورت اختیار کر لے، ممکن ہے کسی قریبی ترین دوست کی صورت اختیار کر لے. وہ آپ کا دل لبھائے رکھے گی، وحشتوں سے بچائے گی، زندگی کو رنگین کر دے گی. یہ نماز ہے کہ جو ساری صورتیں بنا رہی ہے. روزہ ہے کہ جو ساری صورتیں یہ بنا رہا ہے. لہذا انسان بالفاظ دیگر انسان کا ہر عمل اور انسان کی ہر نیت وہ بیج ہے اور اس بیج سے اگے گا. اس کی مثال اب آپ کو بدن برزخی کی واضح تھوڑی سمجھ بھی آئے گی. بدن برزخی سے کیا حقیقت میں مراد ہے؟ آپ اگر اپنے بدن میں ایک جگہ پہ ایک شے بو دیں، جلد میں آپ نے کمر میں ایک چیز بو دی، ٹانگ میں ایک چیز بو دی، اور اس کو اگر آب و ہوا ملے، فضا ملے تو وہی چیز آپ کے بدن سے اگنے لگ جائے تو وہ ایک رنگ اور روپ اختیار کرے گی یا نہیں؟ ابھی آپ کھیت کی مثال ترک کریں تاکہ بدن برزخی کو ایک اور اینگل سے بھی ہم سمجھ سکیں. تو وہ چیزیں آپ کے لیے رنگ روپ اختیار کرے گی، لیکن اگے گی کیا چیز؟ وہی جو بوئی تھی آپ نے، وہ جو بویا ہے وہی رنگ روپ دکھا رہا ہے. یا اب آپ اس کی دوسری مثال لے لیں، دنیا مزرعۃ الآخرہ. کسان کون ہے؟ انسان. بویا کس نے ہے؟ انسان نے. اسی مٹی کے اندر بویا، اب جو اگا ہے اس کے اندر سے وہ انسان ہی کاٹے گا. یہاں پر دنیا کے اندر کسان، بیج اور کسان بیج اور کھیت تینوں الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ انسان کی طرف آ جائیں تو ایک ہی ہے. کسان بھی انسانی نفس ہے، کھیت بھی انسانی نفس ہے، اور جو اگے گا وہ کہاں پہ اگ رہا ہے؟ انسانی نفس میں. اب آپ جو دیکھتے ہیں وہ بدن نفس ہے، وہ بدن نفس ہے. آپ نے اندر ایک بیج بویا، اس بیج کی وجہ سے بہت سارے عجیب و غریب شکلیں اگی ہوئی ہیں. مثلا اندر انتقام کو بویا تو بھیڑیے بہت سارے چل پھر رہے ہیں، کہیں پہ ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں. ایک بیج بویا حسد کا، وہ بیج بہت ساری اور صورتیں بنا رہا ہے. ایک بیج بویا لالچ اور حرص کا، ایک بیج بویا بیجا شکوہ شکایت کے. اب اندر آپ دیکھیں بیج بو رہے ہیں تو اب جو منظر آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ کہاں پہ دکھائی دے رہا ہے؟ نمبر 2 اپنے نفس میں دکھائی دے رہا ہے یا نہیں؟ ادھر دقت کریں، اپنے نفس میں دکھائی دے رہا ہے یا نہیں؟ یہ جو آپ کو اپنے نفس میں دکھائی دے رہا ہے یہ صورتیں کہاں بنی ہوئی ہیں؟ بس یہی پورا بدن ہے آپ کا. وہ کھیت ہی بدن ہے. بدن برزخی معلوم ہوا صرف یہ چند فٹ کا انسان نہیں ہے. وہ جو پورا منظر دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ کا نفس اور اس کا بدن. یہ بدن ہے آپ کا جو گرگ ہے یا بھیڑیا ہے یا یہ درندے ہیں یا بندر ہے. اسی طریقے سے دوسری طرف آ جائیں، آپ کے دوست آپ کے ساتھ ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک اور فرد وہاں پر ہے، فلاں فلاں ہے، خوبصورت سی جگہ ہے. یہ ساری جگہیں کہاں پر ہیں؟ یہ آپ کا بدن ہے. لہذا جو کچھ پائے گا اپنے بدن میں انسان پائے گا. اس لیے عرض کیا عرفاء نے بھی اور انہی آیات اور روایات سے استفادہ کرتے ہوئے کہ ٹائم آج ہمارے پاس محدود ہے، ہم اس کا کچھ حصہ پڑھ کے، کیونکہ اگلی 9 اصل نہم اور اصل دہم وہ بھی اسی سے مربوط ہیں، اس لیے ہم اگلے درس میں اصل نہم پڑھیں گے اور اصل دہم پڑھیں گے. 9ویں اور 10ویں اصل، 9ویں 10ویں اصل میں یہ والا موضوع چلے گا، 11ویں میں تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے. لہٰذا ایک مقدمہ ہمارے لیے آج واضح ہو گیا کہ عمل جزا کیسے بنے گا. کیسے بنے گا؟ میں اور آپ بشر جو بھی نیت کرتا ہے ایک بیج بو دیا، جو بھی عمل انجام دیتا ہے کیا کر دیا اس نے؟ اختیاری عمل، مجبوری کا عمل نہیں. مجبوری کے اعمال انسان کے ہاتھ سے باہر ہیں، استطاعت سے باہر ہیں. یہ ہیں اختیاری اعمال. جو بھی اختیاری عمل اس نے اندر بویا تو بیج بن جائے گا، وہ بیج ہے.
وہ بیج اگ رہا ہے یا نہیں اگ رہا؟ آپ اگر اس کو ہر روز آبیاری کرتے رہیں، کیسے آبیاری کریں؟ دوبارہ اسے دبائیں جا کے، یعنی اسی بات کو دوبارہ دہرایا، پھر اسی بات کو دہرایا اپنے اندر، پھر وہی نیت کی، پھر وہی نیت، مثلا انتقام کی نیت، پھر انتقام کی نیت، اگلے دن بھی انتقام، پھر اس سے اگلے دن، وہ اندر ملکہ بن جائے گا۔ اب جب ملکہ بنے گا تو جس طرح بالوں کی فیکٹری نہیں ہے، ہر روز کاٹتے ہیں تو ایک ہفتے بعد بڑے ہوتے ہیں یا 2 ہفتے بعد، پھر اس طرح سے فیکٹری ہے وہ بیج، وہ تو پھر نکال کے پھینکے گا چیزیں۔ اب اس بیج کو کوئی ادھیڑے گا نہیں، وہ بیج نہیں ادھیڑ سکیں گے۔ ہاں اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، انسان کا علم بھی تھا، انسان کے بعض اعمال صالحہ یا اعمال بد بھی تھے، وہ صورتیں بنتی ہیں، ان صورتوں کا کچھ ازالہ ہو جائے گا، ان بیجوں کا ازالہ نہیں ہو سکے گا، لہذا وہ بیج پھر ادھر پیداوار اپنی لے آئیں گے، وہ جو پیداوار لے کے آئیں گے انسان اسی کے اندر زندگی بسر کرے گا۔ اس لیے اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ روزے کیا عمل انجام دیتے ہیں، میں نے بیج روزے کا بویا، ہر ماہ مبارک رمضان کے میں نے بیج ہر سال رکھے، میں نے ہر سال روزے رکھے، ملکہ روزہ اسے حاصل ہو جائے گا۔ یہ اب جو اندر بویا یہ کیا خوبصورتیاں دکھائے گا وہاں پہ، ادھر سے اس نے نماز کا ملکہ حاصل کر لیا، نماز پنجگانہ ہمیشہ پڑھتا رہا، وہ ایک اور ملکہ دکھائے گا۔ ادھر کسی کو معاف کر دیا، معاف کرنے کا بہت ہی خوبصورت اور رنگین دنیا ایجاد ہوتی ہے، عجیب اس کا بیج ہے، اندر اس نے اگایا۔ اسی طرح بارگاہ الہی میں خرچ کرنا، بارگاہ الہی میں اس نے مال خرچ کیا، مومنین کے اوپر اس نے مال خرچ کیا، ان چیزوں کے بہت گہرے اثرات ہیں۔ یہاں پہ ایک آیت پڑھ کے ہم اختتام کرتے ہیں گفتگو کو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن جب ہر نفس دیکھے گا من خیر، جو خیر انجام دیا ہے، کیا محضرا، حاضر دیکھے گا۔ یہاں پہ یہ نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ سے اجر اسے کوئی ملے گا تو اسے حاضر دیکھے گا، من خیر ما عملت من خیر، جو اس نے خیر میں سے عمل انجام دیا تھا اسی عمل کو دیکھے گا، جو عمل انجام دیا تھا وہی عمل اس کے سامنے آئے گا۔ نماز ایک خوبصورت ترین صورت اختیار کر کے آئے گی، خوبصورت ترین رنگین دنیا بن کر آئے گی، روزہ رنگین ترین دنیا بن کر آئے گا۔ وما عملت من سوء، اور جو اس نے برا عمل انجام دیا تھا اسے بھی حاضر پائے گا، محضرہ یعنی حاضر اسے پائے گا۔ اسے کہتے ہیں تجسم اعمال، اسے کہتے ہیں تمثلات، یعنی وہ سامنے اس کے آ جائیں گے۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ وہاں پہ پھر وہ کاش کرے گا کہ کاش ایسا ہوتا کہ ان اعمال کے درمیان میں اور اس کے درمیان میں بہت فاصلہ ہوتا، بہت زیادہ فاصلہ کاش ہوتا، کیونکہ اس نے توجہ ہی نہیں اس دنیا میں کی تھی رہتے ہوئے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ نے تمہیں اپنے آپ سے ڈرایا ہے۔ عرفاء اس سے ایک خاص معنی مراد لیتے ہیں، مقام ہویت لیتے ہیں کہ جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کسی کی بھی رسائی نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اس آیت سے مقام ہویت لیتے ہیں۔ وَاللَّهُ رؤوف بِالْعِبَادِ، اللہ عباد کے اوپر بہت رؤوف ہے۔ اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت کو ملاحظہ کر لیں کہ سورہ نجم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی دوسرے کا بوجھ یاد رکھو نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وہی انسان کو ملے گا جو اس نے کوشش اس دنیا میں کی تھی، وہ عمل کو ہی دیکھے گا، اس لیے انسان کی جزا اس کا عمل ہے، جو عمل ہے وہی اس کی جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں نہیں بھیجا، وہ لے کے آئے اپنے ساتھ جہنم میں، اس نے جہنم کو بویا تھا، اسی جہنم کو اب وہ پا رہا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، وہ اپنی اس کوشش کو کیا دیکھے گا، عن قریب دیکھے گا۔ سورہ نجم کی آیات ہیں، ثُمَّ يَجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اس کو جزا دی جائے گی، اور ایسی بہترین جزا کہ جو پورا پورا اس کا حق ادا کر کے رکھ دے۔ بس ایک ہے جزا وہ کہ جو اللہ کی جانب سے عطا ہوگی، ایک ہے انعام، اور ایک ہے انعام کے علاوہ جو اللہ نے ضابطہ قرار دیا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یا سورہ نجم میں بھی اسی کا تکرار ہے معنی کے اعتبار سے کہ انسان ان امور کو اپنی زندگی میں ملاحظہ دیکھے گا۔ اس لیے یہ دنیا یہ آرام کی دنیا نہیں ہے،
یہ دنیا شکوہ شکایت کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا شہوات کی اور لذات کی دنیا نہیں ہے، یہ فقط و فقط زحمت کی دنیا ہے، مشقت کی دنیا ہے، صبر کی دنیا ہے، یہ کچھ کرنے کی دنیا ہے، نہ کہ استراحت کرنے کی، کچھ عمل انجام دینے کی دنیا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔